بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے منگل کو کہا کہ ان کی پارٹی اودھیا معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک مسجد کی تعمیر کے لیے دی جانے والی 5 ایکڑ کی اراضی کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائی قانونی حقوق اور بابری مسجد کے لیے تھی۔ انہوں نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا، میں اپنی پارٹی کے لیے بولتا ہوں، ہم یہ خیرات نہیں چاہتے ہیں۔ ہماری لڑائی قانونی حقوق کے لیے تھی، بابری مسجد کے لیے تھی، ہماری لڑائی زمین کے اس ٹکڑے کے لیے نہیں تھی۔ پیارے دوستو، جب مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ سے کچھ مسلم لیڈروں کے تبصرے کے بارے میں پوچھا گیا کہ 5 ایکڑ کی زمین حکومت کے ذریعے 67 ایکڑ زمین میں ہی تقسیم کی جانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کئی سالوں تک چلا یہ پورا جدوجہد زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ بابری مسجد کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ رام مندر کی کوئی جگہ نہیں اور کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ جگہ بابری مسجد کی ہے۔ لیکن جب سے مودی سرکار کی حکومت آئی ہے، مودی سرکار نے اس فیصلے کو جلد سے جلد ختم کر دیا اور مسلمانوں کا خون کر دیا۔ مسلمانوں کو شہید کر کے مسلمانوں سے ان کی زمینیں چھینی گئی، بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور وہاں پر رام مندر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ کمنٹس باکس میں اپنا ووٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، بابری مسجد کو کہ رام مندر کو۔ یاد رہے کہ آپ کا ووٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ پیارے دوستو، اسد الدین اویسی بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کبھی بھی رام مندر کی بے حرمتی یا پھر انڈیا کے کسی بھی تہوار کے خلاف نہیں گئے اور نہ ہی انڈیا کو ٹھیس پہنچائی، تو پھر مسلمانوں کی مساجد کو کیوں شہید کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بار بار کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ رام مندر کے آگے اس وقت بھی مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ابھی تک رام مندر پر حملہ نہیں کیا۔ بے شک مسلمان یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم رام مندر کو گرا دیں گے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے یہ عمل نہیں کیا گیا۔ مسلمان ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اس وقت جذباتی ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی مساجد کو شہید کیا گیا اور وہاں پر مودی سرکار نے رام مندر کا افتتاح کر کے وہاں پر پوجا بھی کروا دی، اور اب رام مندر کے آگے سیکورٹی بھی لگا دی ہے، وہ سیکورٹی جو مسلسل مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی بابری مسجد کو خلاف نہیں جانے دیں گے اور کبھی بھی رام مندر کو نہیں تعمیر ہونے دیں گے۔ بابری مسجد کے خلاف جو بھی جائے گا ہم اس کو عبرتناک سزا دیں گے۔ یاد رہے کہ اسد الدین اویسی نے پیر کے روز کہا ہے کہ اودھیا معاملے پر انصاف کے نظام کو برقرار اور قائم رکھنے والے فیصلے سے قانون کی حکمرانی پر بھروسہ مضبوط ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے لگام کا کام کرے گا جو رول آف میجورٹی اکثریت کی حکمرانی کو نافذ کرنے کے لیے تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا، ہندوستان میں ایک پرانی نسل بابری مسجد پر قبضے اور شہادت کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے، اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے فیصلے سے قانون کی حکمرانی پر بھروسہ مضبوط ہوگا، اور یہ ان لوگوں پر لگام لگانے کے کام کرے گا جو اکثریت کی حکمرانی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ حیدرآباد سے لوک سبھا رکن اسد الدین اویسی ان خبروں کے ضمن میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، جن میں بابری مسجد، رام جنم بھومی کے متنازع مقام پر مسجد کی پیروی کرنے والے فریق نے عدالتی عزمی سے گزارش کی ہے کہ وہ آئین میں شامل اقتدار کا نفاذ کریں، کیونکہ آئندہ نسلیں اس کی اثرات محسوس کریں گی۔ پیارے دوستو، عدالتی عزمی نے پیر کو اتر پردیش سنی وقف بورڈ سمیت مسلم فریق کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ دہائیوں پرانی بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع معاملے میں تاریخی نوٹس دیں۔ اسے داخل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا ملک کے مستقبل پر اثر ڈالنے والے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رام جنم بھومی
بابری مسجد اراضی تنازع کے 24 دن کی سماعت کے دوران سنی وقف بورڈ نے کہا کہ پورے جنم استحان کی پوجا کی جگہ قرار دے کر مسلم فریق کے دعوے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنی وقف بورڈ کے وکیل راجیو دھون نے چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی والی آئینی بینچ کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوجا کے حق سے متعلق جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ویکسین پر صرف عیسائیوں اور مکہ پر صرف مسلم حقوق ہیں۔ پورے جائے پیدائش کی پوجا کی جگہ قرار دے کر مسلم فریق کے دعوے کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے اودھیا میں بابری مسجد رام جنم بھومی اراضی تنازع کی سماعت کے براہ راست نشر کے مسئلے پر کورٹ رجسٹری کو نوٹس جاری کر کے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی والی آئینی بینچ نے رجسٹری آفس سے رپورٹ طلب کی ہے کہ اگر ابھی حکم دیا جائے تو کتنے دنوں میں براہ راست نشر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ آئینی بینچ نے کہا کہ وہ اس رپورٹ کے بعد ہی لائیو اسٹریمنگ پر فیصلہ کرے گی۔ واضح ہے کہ اودھیا تنازع کی سماعت کو براہ راست نشر کرنے کے سلسلے میں RSS کے سابق نظریہ ساز کے این گواندھی اور ان کے اہم عہدیدار بھی شامل تھے۔ انہوں نے عرضی میں یہ بھی کہا کہ اگر معاملے کی کارروائی کا لائیو اسٹریمنگ ممکن نہیں تو کم سے کم اس سماعت کی آڈیو ریکارڈنگ یا کچھ اور شیئر کیا جائے تاکہ پوری دنیا کو اندازہ ہو سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ۔ وہیں پر سنی وقف بورڈ اور نروانی اکھاڑ چاہتے ہیں کہ اودھیا تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی ثالثی بینچ کے سربراہ جسٹس حلیف اللہ کو اس ضمن میں ایک خط لکھا۔ حالانکہ مسلم فریق نے سنی وقف بورڈ کے اس اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ مسلم فریق کے مطابق ثالثی کے لیے یورپی سنی وقف بورڈ کے چیئرمین کی یہ نجی کوشش ہو سکتی ہے۔ مسلم فریق کے مطابق سنی وقف بورڈ کیس کے 6 مسلم فریقوں میں سے ایک فریق ہے، اس لیے سنی وقف بورڈ کی اپیل کی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔